السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکریات فردہ میں خوش آمدید۔ آج آپ سنیں گے نیک آدمی اور ان کے بیٹے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک متقی آدمی تھے۔ وہ کنعان میں رہتے تھے جو کہ یروشلم کے شمال میں 30 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ وہ اور ان کا گھرانہ خیموں میں رہتا تھا۔ ان کے 12 بیٹے تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام آخری سے دوسرے نمبر پر تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک انوکھا خواب دیکھا جس میں 11 ستارے، چاند اور سورج ان کے آگے سجدہ ریز تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کے بارے میں سنا تو وہ سمجھ گئے کہ بہت سے عظیم کام ان کے چھوٹے اور پسندیدہ بیٹے کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اپنے طور پر 10 بڑے بھائی یہ سمجھتے تھے کہ بابا یوسف سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور یہ بات ان کو بالکل پسند نہ تھی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگ گئے۔ وہ جب بھی اپنے ریوڑ کو چرانے لے کر جاتے تو ایک دوسرے سے آہستہ آواز میں شکایت کرتے۔ وہ اپنے بابا کا چھوٹے بھائی کے لیے پیار دیکھ کر اتنا حسد کرنے لگ گئے کہ انہوں نے اکٹھے ہو کر چھوٹے بھائی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ایک دن وہ سیر کا بہانہ کر کے انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کو بتائے بغیر وہ انہیں کنویں کے قریب لے گئے اور ان کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے اور ان کو گھسیٹتے ہوئے کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک زوردار آواز کے ساتھ کنویں میں گر گئے۔ اطراف کی دیواریں اتنی پھسلن والی تھیں کہ وہ ان پر چڑھ کر اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تھے، لیکن وہ ایک بہادر لڑکے تھے۔ وہ بالکل بھی نہ روئے۔ ان کی ہمت نے کبھی ان کو ہارنے نہیں دیا۔ وہ اپنے رب کی طرف مدد کے لیے متوجہ ہوئے۔ ایک طرف ان کے عزیز والد ان کے لیے غمزدہ تھے تو دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام 3 راتوں تک اس کنویں کی گہرائی میں پڑے رہے۔ اسی دوران ایک قافلہ جو کہ شام سے مصر کی جانب جا رہا تھا کنویں کے قریب خیمہ زن ہوا۔ ان میں سے ایک آدمی نے بالٹی کنویں میں پھینکی تاکہ کچھ پانی حاصل کر سکے، لیکن اس نے بالٹی اوپر کھینچی تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ ایک خوبصورت لڑکا اس بالٹی سے لپٹا ہوا تھا۔ قافلے کے لوگ انہیں مصر لے گئے اور ایک مصری شہزادے جس کا نام عزیز تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کو بیچ دیا۔ عزیز نے اس معصوم اور اچھے لڑکے کو اپنی بیوی کے پاس بھیجا اور کہا کہ اس کا اچھا خیال رکھنا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ تو دیکھا آپ نے کہ اللہ نے کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کی جبکہ وہ کنویں سے نہیں نکل سکتے تھے۔ وہ ایک نامعلوم گاؤں سے اپنے وقت کے ایک ترقی یافتہ شہر میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی اسی طرح مدد کرتا ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں اور سیدھے راستے پر چلتے ہیں۔ تو آج کے اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض انسانوں کو اللہ کی طرف سے خاص مقام اور صلاحیتیں دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ خاص ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ان خداداد صلاحیتوں سے بالکل بھی حسد نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اللہ صبر کرنے والوں اور توکل کرنے والوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو پسند کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ مزید اس طرح کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔